جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے نوازتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم کیا کریں بھائی؟ سچی توبہ کریں. اور بندہ جب سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسوا نہیں ہونے دیتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بے سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اس کی رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کی اللہ نگرانی کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دیتا ہے. اسی لیے کیا فرمایا؟ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم سچی توبہ کرو، توبہ نصوح، جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے، جس کے اندر نیت کا فتور نہیں ہونا چاہیے کہ زبان سے تو توبہ لیکن دل میں کچھ اور وساوس بھرے ہوئے ہیں، کہ صبح برکف توبہ برلب، دل پر از ذوق گناہ شیطرا خندمی آید از استغفار ما. ہاتھ میں تسبیح، زبان پر کیا ہے؟ توبہ، اور دل گناہوں کے شوق سے بھرا ہوا ہے. ہماری اس توبہ پر شیطان کو بھی ہنسی آتی ہے، ہمارے اس استغفار پر شیطان کو بھی ہنسی آتی ہے کہ یہ تو مذاق کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ مذاق کر رہا ہے، توبہ ہے ہی نہیں. دل بالکل مطمئن ہو، پرعزم ہو کہ اب گناہ مجھے کرنا ہی نہیں، چاہے جان میری چلی جائے پھر بھی نہیں کرنا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. بھائی اس کے گھونگھوں کو بند کرو، آواز کم کرو اس کی. تو اس لیے ہمیں سچی توبہ کرنا ہے. توبہ نصوح کے بارے میں مولانا رومی نے واقعہ لکھا. ایک بادشاہ کے یہاں ایک مرد عورت بن کے رہ رہا ہے، زنخہ بن کے، اور اس کے ذمہ کام کیا ہے؟ بیگمات کی مالش کرنا. بیگمات کی کیا کرتا تھا؟ وہ مالش کرتا تھا. عورتیں مالش کریں عورتوں کے، وہ اتنی محبت سے نہیں کریں گی جتنا مرد کیا کرے، عورت کی مالش کرے گا تو وہ تو مزہ ہی لے گا. اب وہ مالش کر رہا ہے، کئی سال گزر گئے اسے. ایک مرتبہ اللہ کا کرنا، جو بادشاہ کی بیوی رانی تھی اس کا ہار غائب ہو گیا. تلاش بسیار کے باوجود نہ ملا. لوگوں سے کہا گیا جو محل میں رہتے تھے اور رہتی تھیں، ان سب سے کہا گیا کہ بھائی دے دو ورنہ برا انجام ہوگا، لیکن کوئی تیار نہ ہوا دینے کے لیے. تو بادشاہ نے آرڈر کیا سب کی جامہ تلاشی لی جائے، کپڑے اتار کر کے سب کی چیکنگ ہوگی. اب جب یہ آرڈر ہوا، وہ جو زنخہ بنا ہوا تھا اور تھا حقیقت میں مرد، اس کے تو ہوش اڑ گئے. یا اللہ، اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا اور میری جامہ تلاش ہوئی تو بادشاہ تو مجھے مار کے میری کھال میں گھس بھر دے. یہ پریشان جامہ تلاشی شروع ہو گئی. یہ دل میں اللہ سے توبہ کرنے لگا، اے اللہ آج میری عزت رکھ لے، آج میرے عیب پر پردہ ڈال دے. میں نے جو اب تک مکاری، عیاری، بدماشی، عیاشی کی ہے اس کو معاف کر دے. آئندہ کے لیے میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ یہ جرم نہیں کروں گا، میں محل میں نہیں رہوں گا، یہاں سے نکل جاؤں گا. جامہ تلاشی ہوتے ہوتے اس کا نمبر آ گیا. جیسے ہی اس کا نمبر آیا وہ بے ہوش ہو کے چیخ مار کے گر گیا کہ اب کیا ہوگا. وہ ادھر بے ہوش ہو کے گرا ہے، ادھر پیچھے سے آواز آئی ہار مل گیا، ہار مل گیا. اب ہاتھ اٹھا کے اس نے توبہ نہیں کی، ہاتھ اٹھا کے اس نے توبہ نہیں کی، صرف دل میں کہا اے اللہ معاف کر دے، اب نہیں کروں گا. اللہ نے عزت رکھی کہ نہیں رکھی؟ عزت رکھ لی. ہار مل گیا. اس کے بعد جب اسے ہوش آیا
پوچھا گیا کیا ہوا تھا کہ مت پوچھو کیا ہوا تھا. بادشاہ سے کہہ دیا بادشاہ سلامت، آپ کی بیگمات کی خدمت آپ کو مبارک، اب میں خدمت نہیں کر سکتا، اب میں خدمت کے لائق نہیں رہا. میرے رب نے میرے جرم پر پردہ ڈالا ہے، مجھے عزت دی ہے، میں اس عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، گناہوں کی ذلت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا، محل سے چلا گیا. یہ ہوتی ہے سچی توبہ. تو اس لیے سچی توبہ کر کے آدمی عزت پاتا ہے اور مشکل حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازتا ہے. اس لیے آج کی مجلس میں آپ سب بھی کیا کرو بھائی، سچی توبہ. کیسی توبہ کرو؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جوان بڑا نافرمان، ماں سمجھاتی نہیں مانتا، شراب و شباب میں مشغول رہتا. اتفاق سے بیمار ہوا، ماں حسن بصری کے پاس لے جاتی، وہ بھی سمجھاتے نہیں سمجھتا. حسن بصری بھی سمجھ گئے یہ مانے گا نہیں، باز نہیں آئے گا. بیمار ہوا، جاکنی کا وقت شروع ہوا تو اس نے اپنی ماں سے کہا اماں میرے جیسا تو مجرم اور پاپی اور گنہگار کوئی نہ ہوگا، اماں جب میرا انتقال ہو جائے میری وصیت ہے آپ کو میرے گلے میں اپنے دوپٹے سے پھندا ڈال کر پورے گھر میں مجھے گھسیٹنا، اس لیے کہ بڑا مجرم ہوں میں، میرا رب مجھے پکڑے گا اور مجھے سزا ملے گی. اس نے یہ وصیت کی، انتقال ہو گیا. اتنے میں حسن بصری رات دوپہر میں سوئے ہوئے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حسن بصری جاؤ میرے ایک ولی کا انتقال ہوا ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھا، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ. ادھر سے ماں پہنچ گئی بچے کی، دستک دی جا کے حسن بصری کو، پوچھا کیا بات ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کی مہربانی ہوگی آپ نماز جنازہ پڑھا دیں. تو حسن بصری کو ادھر خواب دکھا، ادھر ماں بلانے گئی. تو حسن بصری حیرت میں پڑ گئے، وہ تو بڑا مجرم تھا، بڑا پاپی تھا، یہ کیا ہوا؟ ماں سے پوچھا کہ آخر وقت میں اس نے کچھ کہا تھا کیا؟ ماں کہنے لگی آخر وقت میں اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، اللہ سے جڑا ہوا تھا، اللہ سے کہہ رہا تھا، اور مجھے اس نے وصیت کی تھی کہ ماں میں بڑا مجرم، تیرا بھی اور رب کا بھی، میں نے تیری بھی نافرمانی کی ہے اور اللہ کی بھی نافرمانی کی ہے، مرنے کے بعد میرے گلے میں دوپٹے کا پھندا ڈال کر کے مجھے گھر میں گھسیٹنا، یہ کہہ کر میرے بچے کا انتقال ہو گیا. حسن بصری نے کہا اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے اور اپنے دوستوں میں شامل کر لیا. کس میں شامل کر لیا؟ اپنے دوستوں میں شامل کر لیا ہے. بڑا کریم رب ہے، بڑا کریم رب ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس کریم رب سے ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اسے فراموش نہیں کرنا، اسے بھولنا نہیں ہے، توبہ کے ذریعے سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے. آپ نے ایک اور واقعہ سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کان مسرفا علی نفسہ، بڑا ظالم، بڑا گنہگار تھا اور ہر قسم کے گناہ کر رہا تھا، چھوڑتا ہی نہیں تھا. شہر والوں نے، گاؤں والوں نے سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن باز نہیں آیا. تو گاؤں والوں نے اسے نکال کے باہر کر دیا کہ تیری وجہ سے ہمارے گاؤں پر کہیں عذاب نہ آ جائے، نکل جائے یہاں سے. اور جو دروازہ تھا آنے کا اس دروازے کو بند کیا، جنگل میں ڈال دیا اسے. اب وہاں پر نہ کھانے کو ملا نہ پینے کو ملا، چند دن رہا، اس کے بعد بیمار ہوا اور بیماری کمزوری میں بدلتے بدلتے آخری بیماری میں تبدیل ہو گئی. موت کا وقت قریب، میں مختصر بتا رہا ہوں. چنانچہ اب اس نے دیکھا میرے ساتھ کوئی ہے نہیں، اکیلا تنہا ہوں. تو اس نے اللہ سے کہا اے اللہ، نہ میری بیوی میرے ساتھ، نہ بچے میرے ساتھ، نہ باپ باپ میرے ساتھ، اب میرا کوئی بھی نہیں ہے، اب میرا کوئی بھی نہیں ہے. اور پھر آسمان کی طرف دیکھا ڈبڈباتی آنکھوں سے اور کہا اے اللہ میں یقیناً ظالم ہوں، گنہگار ہوں، لیکن اے اللہ اگر مجھے معاف کر کے تیری حکومت میں کمی آتی ہے تو مجھے معاف نہ کرنا، مجھے معاف کر کے تیری حکومت میں کمی آتی ہے
تو معاف نہ کرنا، اور اے اللہ اگر مجھے معاف نہ کر کے تیری حکومت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تیری خدائی میں، بادشاہت و سلطنت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اللہ مجھے معاف نہ کرنا۔ یہ کلمات کہے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا، موسیٰ میرے ایک دوست کا انتقال ہوا ہے، جنگل میں پڑا ہوا ہے، تم جاؤ اس کا نماز جنازہ پڑھاؤ اور اعلان کر دو جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا ان سب کی مغفرت ہے۔ واہ میرے رب، واہ میرا اللہ، کیا کریم ہے، کیا رحیم۔ اعلان ہو گیا، سارے لوگ بھاگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ اب جا کے دیکھا وہی مجرم، وہی آسی پڑا ہوا، کہنے لگے موسیٰ اس کا نماز جنازہ پڑھتے ہمارے گناہ معاف ہو گئے؟ یہ تو اتنا بڑا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ کے ہو سکتا عذاب ہو جائے، ہم نہیں پڑھتے۔ کہا اللہ نے کہا ہے یہ مجرم تھا، یہ پاپی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا ہاں جیسا کہہ رہے ایسے ہی تھا، لیکن آخر وقت میں اس نے توبہ کی ہے، آخر وقت میں اس کا یہ حال تھا، کانا فریدن غریبن، تنہا اور بالکل اجنبی جگہ پڑا ہوا ہے۔ فرآ یمینہ، اس نے دائنی طرف دیکھا تو کوئی نہیں تھا، فرآ شمالہ، بائیں طرف دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، کوئی مونس نہیں، ہمدرد نہیں، بھائی نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، کوئی بھی نہیں، جب بالکل تنہا تھا۔ ایسے وقت میں جب سب نے ساتھ چھوڑا، موسیٰ میں بھی اگر اس کا ساتھ چھوڑ دیتا تو کون اس کا ساتھ دیتا؟ کون اس کا ساتھ دیتا؟ موسیٰ اس نے جن الفاظ سے دعا مانگی تھی، توبہ کی تھی، اگر موسیٰ اس وقت میں وہ پورے روئے زمین والوں کے لیے، پوری روئے زمین والوں کے لیے مغفرت مانگتا تو میں پوری دنیا کے لوگوں کو معاف کر دیتا۔ اللہ تو ایسا کریم ہے۔ پچھلے بھائی ہم سب بھی آج نیت کریں کہ ہمیں سچی توبہ کرنا ہے۔ جو اب تک غفلت ہوئی، اب تک نالائکی ہوئی، گناہ ہوئے، ان سے توبہ کرنا ہے۔ اب نئی زندگی کی شروعات کرنا ہے۔ نئی زندگی کی کیا کرنا ہے؟ شروعات کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرے۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے آپ صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کرو، تلاوت کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اللہ سے تعلق قائم رہے گا، گناہ ہوگا لیکن فوراً احساس ہوگا، فوراً توبہ کی توفیق ہوگی اگر آپ اعمال زندہ رکھو گے۔ صبح شام کی تسبیحات آپ پڑھو، استغفار کی، درود شریف کی تسبیح پڑھو، قرآن روزانہ صبح کو اٹھاؤ، اس کی تلاوت کرو۔ جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں ایک پارہ تلاوت کریں، ایک نہیں ہو سکتا آدھا پارہ تلاوت کریں۔ نہیں پڑھے ہوئے ہیں 10 سورتیں آپ کو یاد ہیں، 10 سورتیں 4-5 مرتبہ ان کو پڑھ لو، آپ کی تلاوت ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ سے دعا مانگو، روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، اللہ سے تعلق قائم ہوگا تو پھر اللہ زندگیوں کے اندر سکون بھر دے گا، سکون بھرے گا۔ میرے بھائیوں اللہ کی یاد کے سوا کہیں سکون نہیں ہے۔ گناہ تو دل میں آگ لگاتے ہیں اور توبہ جو ہے اس آگ پر مرہم رکھ دیتی ہے۔ توبہ پانی کا کام کرتی ہے، توبہ کے ذریعے سے وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ یا رب یا رب یا رب یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا كما هو أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم أنت أحق من ذكر أحق من عبد أرأف من ملك أجود من سئل أوسع من أعطى الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع
إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر تعصى فتغفر حلت دون النفوس كتبت الآثار ونسقت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والأمر ما قضى والدين ما شرع وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك منك اللهم إنا نسألك منك اللهم إنا نسألك منك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اے اللہ تو ہی اللہ ہے. اے اللہ ہم نے دل سے مانا کہ تو ہی اللہ ہے. اے اللہ ہم تجھے اپنا رب حقیقی مانتے ہیں. اے اللہ تو نے ہی ہماری تربیت کی ہے. مولا سب کچھ تیرا ہے. آسمان و زمین تیرا عرش فرش تیرا لوح و قلم تیرا. اے اللہ بحر و بر تیرا. اے اللہ تمام مخلوقات پر تیرا قبضہ. انسانوں کی پیشانیاں تیرے قبضے میں. انسانوں کے دل تیری دو انگلیوں کے بیچ میں. اے اللہ تیرا ہی حکم چلتا ہے. جس کو چاہے تو عزت دے جسے چاہے ذلیل کرے جسے چاہے فقیر کرے جسے چاہے غنی کرے جسے چاہے موت دے جسے چاہے زندہ رکھے. اللہ جسے چاہے صحت دے جسے چاہے بیمار کرے. اے اللہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے. جو چاہا تو نے کیا جو چاہے گا تو کرے گا. لا یسأل عما یفعل تیری شان ہے. اے رب ہم نالائق بندے ہم مجرم بندے باغی بندے نافرمان بندے پاپی بندے سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیرے دربار میں بھکاری بن کے بیٹھے ہیں. تیرے سامنے ہاتھ پسارے ہوئے ہیں. اے ہمارے اللہ اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری توبہ کو قبول فرما. سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. توبہ پر استقامت عطا فرما. اے اللہ ان تیرے بندوں نے تیرے گھر میں توبہ کی نیت کی ہے. اے اللہ انہیں توبہ پر جمع دے. نیکی تقوی کی زندگی عطا فرما. سنت و شریعت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمارا کام ہے توبہ پہ لانا اور تیرا کام ہے توبہ کو قبول کرنا اور تیرا کام ہے توبہ پر جمانا. اے اللہ نیت ارادے ہم نے کرائے ہیں. اے اللہ تو استقامت انہیں عطا فرما. استقامت انہیں عطا فرما. اے مولا ان کو قبول فرما لے. اے اللہ قبول فرما لے. اے اللہ قبول فرما لے.
مولا مردود نہ فرما، محروم نہ فرما، شقی بدبخت نہ فرما۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کھا لے، مولا رحم کھا لے۔ اے اللہ ہمارا حال اس بھکاری کی طرح ہے جو در در مانگتا ہے، در در مانگتا ہے، اس کو کہیں سے ملتا کہیں سے نہیں ملتا ہے۔ اے اللہ اس کے لیے تو ہزاروں در ہیں۔ مولا مسئلہ ہمارا ہے، ہمارے پاس تیرے در کے سوا تو کوئی در ہے ہی نہیں۔ ہم کہاں جائیں، کس سے مانگیں؟ اللہ کس کے سامنے صدا لگائیں؟ اپنے دل کے تراشے کس کے سامنے رکھیں؟ اپنے دل کے ٹکڑے کہاں رکھیں؟ مولا ہمارے سینے زخمی ہو چکے ہیں، اللہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، حالات دیکھتے ہوئے، دشمنیاں دیکھتے ہوئے، اللہ مسلمانوں کے اوپر ظلم دیکھتے ہوئے، اللہ ہماری بہنوں کی عزتیں لٹ گئیں، ہمارے جوان تباہ کر دیے گئے، ملک ویران کر دیے گئے۔ اللہ کوئی ہونے والا نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ اللہ کتنے بچے بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، اللہ کتنے بچے اپنے ماں باپ سے محروم ہو گئے۔ بچے کہہ رہے اماں کہاں گئی ہے، کہیں ماں کہہ رہی میرا بچہ کہاں گیا، میرا لال کہاں گیا۔ اے اللہ بچے ماؤں سے جدا، مائیں بچوں سے جدا، اے اللہ ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ اے میرے کریم آقا تیرے نبی کی امت ہے، تیرے نبی کی یہ بیٹیاں ہیں، اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ ہم تو صدا ہی لگا سکتے، ہم تو صدا ہی لگا سکتے ہیں میرے اللہ، یا پھر ہمیں حوصلہ عطا فرما، ہمت عطا فرما، حسن تدبیر عطا فرما، حکمت عملی عطا فرما، اللہ اسباب عطا فرما، اے اللہ ہمیں طاقت عطا فرما۔ میرے مولا رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ اے میرے اللہ ہمارے جوانوں کو طارق بن زیاد جیسا جوان بنا دے، اللہ صلاح الدین ایوبی جیسا جوان بنا دے۔ میرے اللہ ہمارے جوانوں کو خالد سیف اللہ جیسا جوان بنا دے۔ اے اللہ ہم سے تو اچھا وہ حجاج بن یوسف تھا، ایک بہن نے پکارا تھا یا للحجاج، ہائے حجاج کہاں گیا؟ اس نے کہا تھا بہن تیری مدد کروں گا، تیری مدد کروں گا، اور راجہ داہر کے مقابلے میں فوج بھیج دی تھی، اپنی بہن کی عزت بچا لی تھی۔ اے اللہ اب کتنی بہن پکارتی رہ گئی، چیختی رہ گئیں، اے اللہ کسی نے ان کی صدا نہ سنی۔ میرے اللہ قیامت میں ہم تجھے کیا جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ میرے مولا رحم فرما، رحم فرما، ہمیں حقیقی قائد عطا فرما، حقیقی لیڈر عطا فرما۔ اے اللہ جو امت کو سمیٹ کر لے کر کے چلے، امت کی نیا کو پار لگا دے، ایسے ہمیں قائد عطا فرما دے، قائد عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں پتہ ہے قیامت قریب آنے والی ہے، اے اللہ یہ ساری علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ میرے مولا قرب قیامت میں جن لوگوں سے تو دین کی خدمت لے گا، امت کی خدمت لے گا، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، ہمیں بھی ان میں شامل فرما، ہمیں بھی ان میں شامل فرما، ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہ دنیا پرستی کے دلدل سے نکال لے، اللہ دنیا پرستی کے دلدل سے نکال لے، اپنی محبت عطا کر دے، اپنا عشق عطا کر دے، اپنی معرفت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی دنیا بدل دے، دلوں کی دنیا بدل دے، ہر آن ہر لمحہ اپنی یاد میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انگ انگ سے ذکر جاری فرما، روئیں روئیں سے، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی سے ذکر جاری فرما، سراپا ذکر فرما دے، سراپا ذکر بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں دیکھ کے تو یاد آ جاتا ہے۔ اے اللہ ہم نے اپنا ظاہر بنایا، تو ہمارا باطن بنا دے، باطن بنا دے۔ میرے اللہ ہمیں ان 3 لوگوں میں شامل نہ فرما جن سے سب سے پہلے جہنم کو دہکایا جائے گا۔ اے اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرما، ان میں سخی بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا، اور تیرے راستے میں جان دینے والا بھی ہوگا۔ اخلاص عطا فرما، اخلاص عطا فرما، ریا سے، شہرت سے، دکھاوے سے حفاظت فرما۔ میرے اللہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تجھے دکھا سکے کہ تیرے لیے کیا ہے،
جو بھی اعمال کیے شیطان نے حصہ لگا لیا، نفس نے حصہ لگا لیا، اے میرے اللہ کریم آقا اخلاص کی وافر دولت ہمیں عطا فرما، میرے اللہ ایمان کا کمال نصیب فرما دے، نصیب فرما دے، اے اللہ بے نیازی کی نظر سے ہماری حفاظت فرما۔ تیری بے نیازی کی نظر پڑتی ہے بلم باورا کو جو 300 سال عبادت کرنے والا تو کتا بنا دیتا ہے، اللہ تیری بے نیازی کی نظر پڑتی ہے عبداللہ اندلوسی سے سور چروا دیتا ہے، اللہ تیری بے نیازی کی نظر پڑتی ہے تو انبیاء کی اولاد کو بندر اور سور بنا دیتا ہے۔ میرے مولا ہم تو ہر وقت تیرے در کے نیاز مند بندے ہیں، بھکاری بندے ہیں، ضرورت مند بندے ہیں، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، خصوصی کرم فرما۔ اللہ جو تیری پیار کی نظر ابو بکر پہ پڑتی تھی، عمر پہ پڑتی تھی، سعد سعید زبیر پہ پڑتی تھی، اللہ وہ ہمارے اوپر بھی ایک نظر ڈال دے، ایک نظر ڈال دے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ ہماری زندگی بنا دے، تباہ ہونے سے بچا لے، برباد ہونے سے بچا لے، بگڑنے سے بچا لے، میرے اللہ ہمارے علماء کی، مشائخ کی، بزرگان دین کی حفاظت فرما، ان کے فیوض سے مستفید فرما، میرے اللہ میرے شیخ کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ میرے شیخ کی عمر میں برکت عطا فرما، حضرت کے نیک ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچا، اے اللہ حضرت کی ملاقات کو آسان فرما، آسان فرما، آسان فرما، اے اللہ اے کریم آقا ہمارے حضرت کو عمر دراز عطا فرما، عمر دراز عطا فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت آسان فرما دے، آسان فرما دے، میرے کریم آقا ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما، اے اللہ جن کے والدین گزر گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما، میرے اللہ تمام مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مراکز مقابر کی حفاظت فرما، حفاظت فرما، ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، اے اللہ کتنے علماء ضائع ہو گئے، باصلاحیت علماء ضائع کاروبار میں لگ گئے، میرے اللہ ہماری بدعنوانیاں ہیں، ہماری نالائقیاں ہیں کہ علم سے محروم ہو رہے ہیں، میرے اللہ معاف کر دے، آئندہ ہماری زندگی بنا دے، سنوار دے، سجا دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، ہم تجھے پسند آ جائیں، میرے اللہ ہے تو تیرے بندے نالائق ہیں کیسے بھی ہیں، تیرا نام لیتے ہیں، تیرے سامنے پیشانی ٹیکتے ہیں، اے میرے اللہ ہماری لاج رکھ لے، دشمنوں کے سامنے رسوا نہ فرما، رسوا نہ فرما، دشمنان اسلام طاقتوں کو ریزہ ریزہ فرما، پارا پارا فرما، اے اللہ ان کی طاقت کو آپس میں لڑا کے ختم فرما، ان کی اسکیمیں فیل فرما، پلاننگیں زیر فرما، ان کے عزائم کو خاک میں ملا، اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ اسلام کی عظمت رفتہ کو بحال فرما، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے ہمیں ہماری نسلوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں یا پھر ہماری نسلوں کو مہدی کی فوج میں شامل فرما، دجال کی فوج میں شامل ہونے سے حفاظت فرما، اس بستی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یہاں کے لوگوں کی ہر قسم کی دینی دنیاوی ضرورتوں کو غیر سے پورا فرما، اے اللہ یہاں تیرے سامنے اٹھے مولا دنیا والوں کے سامنے اٹھنے کی ذلت سے بچا، اے اللہ اپنے در کا بھکاری بنا کر دنیا والوں کا بھکاری نہ بنا، دنیا والوں کا بھکاری، اے اللہ رات میں مناجات کی توفیق عطا فرما، راتوں میں جاگنے والا بنا دے، عبادت کا ذوق و شوق عطا فرما، علم کا وافر حصہ عطا فرما، اے اللہ علم نافع عطا فرما، پکڑ والے علم سے ہماری حفاظت فرما، نبی والے اخلاق عطا فرما، صحابہ والی صفات عطا فرما،
اے اللہ نمازوں کا خشوع خضوع نصیب فرما، ذکر کی حلاوت عطا فرما، اپنے عشق کی آگ ہمارے سینوں میں لگا دے، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اے اللہ اے کریم آقا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مقروضوں کے قرض چکا، تمام بے روزگاروں کو حلال وسعت والی روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بن بیاہ بچے بچیوں کے غیر سے انتظام فرما، بے گھروں کو کشادہ عافیت والے مکان عطا فرما، جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے متوقع ان کا حق ہے، سب کی جائز مرادیں پوری فرما، ہر قسم کے ظاہری باطنی داخلی خارجی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں کی شماتت سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے حفاظت فرما، اے اللہ ایمان کی موت عطا فرما، جمعے کے دن موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، رمضان کے مہینے میں موت عطا فرما، سجدے کی حالت میں موت عطا فرما، اپنے راستے کی موت عطا فرما، نبی کے شہر میں جنت البقیع میں دفن ہونا مقدر فرما، اے اللہ ہمارے نبی کی روح کو ہماری طرف سے خوش فرما، اے اللہ ہمارے نبی نے ہماری خاطر 3 مہینے فاقے جھیلے، پیٹ پہ پتھر باندھے، چہرے پہ پتھر کھائے، اور ہم نے نبی کے دین ہی کو نکال کے باہر پھینک دیا، میرے مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، اور قیامت کے دن نبی کی معیت میں جنت الفردوس میں جانا مقدر فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے قبول فرما، جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔